اسلام اور قمری کیلنڈر یا چاند سے متعلق کیلنڈر۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، هو الذی، وہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو یا آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور والا نورانی بنا دیا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں چاند کے لیے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ تو گویا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ جو الفاظ ذکر فرمایا ہیں کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ اس کی جو منزلیں مقرر کی ہیں اور آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ منزلیں مقرر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم یہ جان سکو کہ سالوں کی گنتی کیسے ہوگی، سالوں کا جو حساب کرنا ہے، سالوں کی جو کیلکولیشن کرنی ہے، زندگی کا جو حساب ہوتا ہے کسی بھی امر کے کہ یہ اس کام کو اتنے سال ہو گئے، اس بچے کی پیدائش کو اتنے، تو سال کی گنتی کے لیے یہ پیمانہ بتا دیا کہ سورج چاند کی جو منزلیں ہیں۔ اچھا، ایک اور آیت سے بڑی بات واضح ہو جاتی ہے کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی چاند کی منزلوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک منزل بیان کی کہ جب وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، اس طرح جو ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی منزلیں، یہ بڑی معروف بات ہے کہ چاند کی منزلیں بڑی ویزیبل ہوتی ہیں اور اکثر لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، کچھ تو بڑی معروف ہیں۔ مثلا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کو لوگ جو ہے ہلال کہتے ہیں اور یہ باریک سی جو ہے اس کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کو ویکسنگ کرسنٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری اس کی ایک منزل ہوتی ہے کہ جس میں جو چاند جو ہے وہ آدھا، چاند کا جو گولائی ہے، چاند کا جو سرکل ہے وہ آدھا جو ہے چمکدار اور روشن ہوتا ہے، اس کو فرسٹ کوارٹر کہا جاتا ہے۔ پھر فل مون ہو جاتا ہے جس میں سرکل جو ہے وہ پورے کا پورا روشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر تھرڈ کوارٹر آ جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا فرسٹ کوارٹر یعنی اس کا سرکل کا ہاف ہو جاتا ہے، یعنی دائرے کا آدھا حصہ، اور پھر جو ہے ویننگ کرسنٹ ہوتا ہے۔ تو تقریباً یہ 8-9 منازل ہیں جو موجود ہیں اور جن کو اس شعبے کے ماہرین بھی جانتے ہیں اور عام لوگ بھی بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ چاند کا جب وہ سائز دیکھتے ہیں تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے مہینے کے، یہ ابھی چاند کو تقریباً 2 دن ہوئے ہیں، اور جب فل مون ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے 14-15 دنوں کا ہے، یہ 16 دنوں کا ہے۔ تو یہ بڑی واضح اللہ تعالیٰ نے منازل جو ہے دے دی، جبکہ جو ہے سورج کی منازل ایسی واضح نہیں ہے، تو ہر آدمی جو ہے اس کو بڑا ایزیلی آبزرو بھی کر سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ تیسری اگلی بات جو قرآن کریم میں اس حوالے سے ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، کہ یہ جو اس میں سے ذکر کیا نا کہ 4 اس میں سے حرمت والے ہیں، جو مہینوں کی گنتی ہے وہ مہینوں کی گنتی جس میں 4 حرمت والے ہیں، تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ وہ ظاہر ہے جنوری فیبرری میں تو حرمت والے مہینے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ماہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کا اطلاق ہوتا تھا اور جن کو جو ہے تاریخ کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا اور ان کا اعتبار کیا جاتا تھا قمری کیلنڈر کا۔ اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب ہے اور ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ تو یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو 12 مہینوں کی گنتی ان میں یہ 4 آتے ہیں۔ تو گویا اس سے مراد وہی جو ہے قمری تقویم ہے اور وہ کیلنڈر ہے جس میں جو ہے محرم سے لے کر جس کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جس کا اختتام ہوتا ہے، یہ 4 مہینے جو جس میں شامل ہیں، جس کا آغاز مسلمانوں نے محرم سے کیا۔ ماہ وہی تھے لیکن ہجری سال سے اس کا آغاز کر دیا گیا اور محرم سے اس کا آغاز کیا گیا۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے یسألونک عن الاہلہ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں، ان کی مختلف جو ابھی ہم نے ذکر کیا اشکال کے حوالے سے، ان کے مختلف سٹیجز کے حوالے سے، ان کے مختلف منازل کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ چاند کہ یہ جو مختلف چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر اس کی مختلف منازل بنتی ہیں، تو یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین اور ہر حج کا تعین۔
تو اپنے ماہ و سال کے تعین کے لیے، اس کی کیلکولیشن کے لیے اور حج کے تعین کے لیے کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ چاند کا۔ تو یہ جو چاند ہے، یہ اہلہ ہیں، یہ جو نئے چاند طلوع ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ یہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان سے بڑی وضاحت سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ایک ریکمینڈڈ، جس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اور جس کے بارے میں بیان کیا گیا قرآن میں، تو وہ یہ تقویم ہے، وہ قمری تقویم ہے کہ جس پر مسلمانوں کا انحصار ہے، اور جس سے مسلمانوں کے بہت سارے احکامات جو ہیں متعلق ہیں۔ مثلا رمضان ہے، رمضان کا چاند نظر آئے گا تو شروع ہوں گے۔ حج ہے، حج کے ماہ آئیں گے اور ان کا معلوم کیسے ہوگا کہ ذی الحجہ جو ہے وہ چاند کے طلوع ہونے سے اس کا معلوم ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ بھی قمری سال مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، یعنی آپ کے 12 مہینے، اگر آپ محرم سے شروع کرتے ہیں یا شعبان سے شروع کرتے ہیں تو 12 ماہ مکمل ہوں گے، اس کے لیے بھی جو ہے آپ اسی قمری تقویم کے پابند ہیں۔ اسی طرح عورت کی عدت ہے، اس کے لیے بھی بچے کی رضاعت ہے تو اس کے لیے بھی آپ قمری، تو بہت سارے جو احکامات ہیں وہ اس قمری مہینوں سے متعلق ہیں۔ تو قرآن و حدیث یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس بات کی ریکمنڈیشن کر رہے ہیں کہ یہ قمری تقویم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اصل ہے۔ اور اس کے بعد ایک عقلی بات اور جو عقل سلیم ہے یا لاجیکل بات جو ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جو قمری تقویم ہے اس کو ہم لیونر جو ہے کیلنڈر بھی کہتے ہیں، تو اس میں جو چاند کی گردش ہے یا چاند کا سرکل ہے وہ کتنے دنوں میں پورا ہوتا ہے؟ 29 سے 30 الشہر، جو مہینہ جو ہاکذا و ہاکذا، یعنی 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ تو چاند جو قمری تقویم ہے یا چاند کا جو سرکل ہے اس میں مہینے کے دن کتنے ہوئے؟ 29 یا 30۔ تو چاند کی بنیاد پر 29 یا 30، چاند 29 یا 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، 15-20 کا نہیں ہو سکتا، 40-50 کا نہیں ہو سکتا، 1-2 دن کا بھی نہیں ہو سکتا۔ چاند کا جو سرکل ہے وہ 30 دن میں 29 دن میں پورا ہوگا، ٹھیک۔ اب آ جائیے دوسری تقویم جس کو ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں، شمسی تقویم کہتے ہیں، جس کی بنیاد سورج پر ہے۔ اب سورج کی گردش کتنی ہے؟ 1 دن سے زیادہ نہیں ہے، 29 دنوں کی نہیں ہے، 30 دنوں کی نہیں ہے، صرف 1 دن کی ہے۔ تو اس بیسیکلی جو ہے جو مہینے کی کیلکولیشن ہے وہ ریلیٹڈ ہی چاند کے ساتھ ہے، وہ ریلیٹڈ ہی چاند کے سرکل کے ساتھ ہے، سورج کے سرکل کے ساتھ وہ اس کا پاسبل، ہاں آپ اس کی کیلکولیشن بنا لیں تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام چل رہا ہے اس میں سورج جو ہے وہ 1 دن کے اندر سرکل پورا کرتا ہے۔ تو گویا چاند کا سرکل 30 دن کا ہے جو سیدھا براہ راست جو ہے مہینے کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، اور جو سورج کا سرکل ہے وہ ہے ہی 1 دن کا۔ اب وہ چاہے آپ اس کو 28 دن پہ پھر لے جائیں، چاہے 15 دن کا مہینہ بنا لیں، چاہے 29 دن کا بنا لیں۔ جیسے اب یہ جو گریگورین کیلنڈر چل رہا ہے اس میں 28 دن بھی ہیں، اس میں 29 دن بھی ہیں، اس میں 30 دن بھی ہیں، اس میں 31 دن بھی ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو طریقہ کار رہا ہے کہ دن کا آغاز غروب شمس سے ہوگا، جبکہ آپ کا جو سولر کیلنڈر ہوتا ہے اس میں رات 12 بجے جو ہے نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے قمری تقویم میں اس میں غروب شمس سے جو ہے نئے دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی رات پہلے آ رہی ہے اس کے بعد دن آ رہا ہے۔ دوسری بات، مہینے کا آغاز جو ہے وہ چاند سے ہو رہا ہے، اور سال کا آغاز جو ہے وہ محرم سے ہوتا ہے اور ہجرت سے اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کی کتب میں بھی موجود ہے، علماء اور فقہاء کا اسی پر اعتماد ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ کیا شمسی تقویم سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج ہے؟ حرج نہیں ہے، لیکن بیس آپ کی شمسی کیلنڈر نہیں ہونا چاہیے، سولر کیلنڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیس آپ کی قمری تقویم یا لیونر کیلنڈر جو ہے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنی آسانی کے لیے کوئی ترتیب ایسی بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ سولر جو کیلنڈر ہے اس سے بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں تو اس میں حرج کی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن سولر کیلنڈر کو اصل بنانے کا نقصان کیا ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پہ مسلمان تمام دنیا میں یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں، تمام دنیا میں مسلمان یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں، چاہے وہ 25 مئی کو آئے چاہے وہ 26 مئی کو آئے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں، یکم شوال کو تب منا رہے ہیں، کوئی 2 شوال کو نہیں منا رہا، یا کوئی جو ہے رمضان کی 28 تاریخ کو نہیں منا رہا، تو سب جو ہیں یکم شوال کو منا رہے ہیں۔ اچھا، اب جب سولر کیلنڈر کو بالادست کیا جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں ہو گیا ہے، اور گریگورین کیلنڈر جیسے ابھی ہم تفصیل بھی ذکر کریں گے ان کا نفاذ ہو گیا، اب اس کے بعد جو ذہن بن جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم 25 مئی کو عید منائیں گے، یا 26 مئی کو سارا ملک عید منائے گا، یا ساری مسلم دنیا عید منائے گی، چاہے اس دن اس ملک میں یکم شوال ہو یا 2 شوال ہو، اسی بات پر اختلاف چل رہا ہوتا ہے نا۔
تو یہ فرق ہے. تو جب ہم قمری کیلنڈر کو بنیاد بناتے ہیں تو پوری دنیا میں جو ہم یکم شوال کو کر رہے ہیں. اس اعتبار سے جو سولر کیلنڈر ہے وہ چاہے 26 مئی کو آئے، چاہے 25 مئی کو آئے، چاہے 24 مئی کو آئے، اس میں کوئی فرق کی بات نہیں. تو یہ چیز جو ہے سمجھنا بنیادی طور پر بہت ضروری ہے کہ اس کا نقصان پھر ہمیں کیا ہوتا ہے. اور ایک آخری بڑی دلچسپ بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے چلیں. منتھ کا جو لفظ ہے جو مہینے کے لیے استعمال ہوتا ہے MONTH، تو منتھ کا جو لفظ ہے جس کا اطلاق مہینے پر ہوتا ہے، اس کے آپ ورڈز دیکھیے MON اور دوسرا مون کے ورڈز دیکھیے MOON. تو مون اور اس کی روٹ جو ہے یہ ایک ہے. یہ میں تحقیق کر رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی. تو ایک لنک پر لکھا ہوا مجھے دستیاب ہوا کہ a month is a unit of time that corresponds to the phases of moon, which is the reason the word moon, which comes from the Proto-Germanic menoth, is closely related to the word moon, whose root is menon. تو مون، منتھ، مینون، یہ سب جو ہے ان کی روٹ جو ہے ایک ہے. دوسرا آپ سن دیکھیے کہ سن کے ساتھ منتھ کا کوئی لفظ ملتا ہے، کوئی حرف ملتا ہے SUN سن، اور MONTH منتھ. کوئی جو ہے اس میں آپس میں مماثلت نہیں ہے، کوئی ریزمبلنس نہیں ہے. دوسرا منتھ دیکھیے MONTH منتھ اور MOON مون منتھ. تو منتھ اصل میں نکلا ہی مون سے. اور جو ماہر لسانیات ہیں یا لنگوسٹکس کے ماہر ہیں وہ مزید اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اصل بنیاد منتھ کے جو لفظ ہے اس کی بھی مون ہی ہے. تو مون سے جو مہینہ جو ہے، مون کی بنیاد پر جو مہینہ ہوتا ہے وہی جو ہے شرعی اعتبار سے بھی وہی ریکمینڈڈ ہے. اور اگر ہم تاریخ میں اس لفظ کی بنیاد کھنگالیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ماضی میں جو ہے اس لفظ کی بنیاد، منتھ کے مہینے کی بنیاد بھی جو ہے وہ مون ہی سے نکلی ہے.